وہ یہ تخرج علیہا ما اشکل حال، اسی طریقے سے یہ جاری ہوگا قاعدہ ان جن چیزوں کا حال مشتبہ ہے، اور اسی طریقے سے وہ حیوانات کہ جن کا امر حلت و حرمت کا مشکل سا ہو گیا ہے، اور ایسی وہ بوٹیاں کہ جن کا زہریلا پن مجہول ہے، معلوم نہیں کہ یہ زہریلا پن ان میں ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر یہ اثر ظاہر ہوگا اس کا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جہاں پر شریعت مطالعہ نے خاموشی اختیار کی ہے ان معاملات میں جائز ہے۔ وَمِنْهَا مَا إِذَا لَمْ يُعْرَفْ حَالُ النَّهْرِ، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک نہر ہے، وہ بہہ رہی ہے، نالا ہے پانی کا، چھوٹی نہر ہے بہہ رہی ہے، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ مباح ہے یہ مملوک ہے، یہاں یہ چلے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، اس کے ہاں اس کے گھر میں کبوتر آ گیا ہے، اور اس کو شک ہے کہ یہ کبوتر معلوم نہیں جنگلی کبوتر ہے جو مباح کی نوع سے ہے یا کسی کی ملکیت میں ہے یہ کبوتر۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، تو وہ کہیں گے کہ مباح ہے جب تک کہ ہمارے پاس ملکیت کی کوئی دلیل نہیں آئے گی کہ یہ نہر مملوک ہے اس وقت۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی وہ نہر مملوک ہے اور اس کے اندر وہ مچھلی وغیرہ ہے، تو اگر مباح ہے تو پھر مچھلی بھی مباح ہے، اور اگر یہ مملوک ہے تو پھر یہ مچھلی اسی شخص کی ملکیت ہے، پھر نہیں شکار کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ الزَّرَافَةِ، زرافہ جانور ہے، آپ جانتے ہیں جو حمار وحشی ہے اس کی تو حلت کے بارے میں نصوص آئی ہیں، تو زرافہ کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، تو اب زرافہ حلال ہے یا حرام ہے، لہذا الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، لہذا زرافہ حلال ہے۔ تو حضرت امام شافعی ان تمام اباحت کے قائل ہیں، یہ پچھلی جتنی صورتیں آئی ہیں سب میں اباحت کے قائل ہیں کہ اصل اشیاء میں جو ہے وہ ہے۔ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الزَّرَافَةِ فَالْمُخْتَارُ عِنْدَهُمْ حَلٌّ أَكْلُهَا، اور مسئلہ زرافہ میں ان کے نزدیک جو مختار ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے، اور سیوطی نے کہا کہ قواعد کا تقاضا یہی ہے کہ یہ حلال ہے۔ اسی طریقے سے میرا خیال ہے مور ہے اور ایسی ہی طوطا ہے، تو اس کی حلت و حرمت کی کئی صراحتیں کم سے کم میں نے نہیں پڑھی ہیں، یعنی صراحت سے مراد قرآن و حدیث میں صراحت نہیں ہے، تو اگر ان کی حلت و حرمت کا بیان نہیں ہے تو پھر اصل اشیاء میں اباحت ہے، تو مور بھی حلال ہے اور طوطا بھی حلال ہے، اور ہمارے بہت سے علماء نے صراحت کی ہے فقہ کی کتابوں میں کہ طوطا حلال ہے اور مور بھی حلال ہے۔ ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں ہمارے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ان چیزوں میں اصل تحریم ہے جب تک کہ حلت کی کوئی دلیل موجود نہیں، تو وہ انشاءاللہ آئیں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جو چیزیں ان میں اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ اچھا ایسی ہی انہوں نے کہا کہ ایک اور بتایا کہ النبات المجہول السمیت ہو، کہ ایسی نبات کی جس کی سمیت، جس کا زہریلا پن واضح نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہوگا۔ چنانچہ علماء اس کو لے کر آئے، تمباکو کو، سگریٹ کو اور پان کو لے کر آئے کہ سگریٹ اور پان جن میں تمباکو پڑتی ہے تو اس کا استعمال کیسا ہے، تو تمباکو کے بارے میں کوئی شرعی نص موجود نہیں ہے۔ اچھا شرعی نص موجود نہ ہو اور ایک چیز زہریلی ہو، زہریلی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اسے منع کیا ہے شریعت مطہرہ نے۔ وہ بوٹی کہ جس کا زہریلا پن واضح نہیں ہے، تجربے کے لحاظ سے واضح نہیں ہے، تو ہم اس بوٹی کو جائز کہیں گے، اسے ناجائز نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ اسی کو لے کر علماء نے کلام کیا ہے تمباکو کے بارے میں۔ تمباکو ہے، تمباکو حقے میں بھی پڑتا ہے اور تمباکو پان میں بھی پڑتا ہے، سگریٹ میں بھی پڑتا ہے، آئے یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آج یہ کہا جاتا ہے، تحقیق ہے، تمباکو ہے تو یہ نقصان دہ چیز ہے اور یہ زہریلی چیز ہے، نقصان دہ ہے اور نقصان کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ تمباکو فی نفس ہی نقصان تو ہے اس میں، لیکن ایسا نقصان نہیں ہے کہ جس سے انسان بیمار ہو جائے۔ ہاں اس کی کثرت یہ نقصان دیتی ہے، تو اگر کثرت نہ ہو اور کبھی کبھی اس کا استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو سگریٹ، پان اور یہ چیزیں، حقہ، تو اس کے استعمال پر ہم حرمت کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، الا یہ کہ کوئی شخص اس کی بہت زیادہ عادت بنا دے۔ وہ دیکھیے نا، ایک آدمی ہے چینی کھاتا ہے، میٹھا کھاتا ہے اور ہے شوگر کا مریض، تو اس کے لیے
شوگر کے لیے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ استعمال کرو گے تو تمہارے لیے بہت خطرناک ہے، تو اسے استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ اس حد تک، اور ڈاکٹر نے بھی کہا ہے اس حد تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اتنا میٹھا ہفتے میں لے سکتے ہیں، یا روزانہ جو قدرتی چیزیں ہیں، پھل وغیرہ ہیں، آپ ان کو ایک خاص مقدار میں کھا سکتے ہیں، تو دیکھو وہ کھا سکتا ہے۔ اب یہ جو پھل فروٹ ہیں یہ حرام تو نہیں ہے، نہیں تو حلال ہے، لیکن ایک شخص کے لیے اس میں نقصان کا سامان ہے، اور یہ ہے کہ تھوڑا بہت وہ کرے، تو جب نقصان کی حد آئے گی اب جائز نہیں، اور اس سے پہلے جائز ہے۔ ایسے ہی حقہ، پان، بیڑی وغیرہ اگر کوئی شخص استعمال کرتا ہے اور کبھی کبھار کرتا ہے، کسی وجہ سے کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح عادی نہ بنے کہ اس کا استعمال بہت زیادہ کر لے کہ یہ نقصان دے اس کے لیے۔ اور خاص طور پر ایک آدمی سگریٹ پی کے اس نے آپ کو تباہ کر دیا ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی وجہ تمہارا سگریٹ پینا ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں۔